میرے مسئلہ اور کچھ سوال بھی امام صاحب نے کچھ پرندہ اکٹھا کیا ہوا، دیکھیں کیا ان کی بکوں سے کیا نکلتا ہے. میں نے کہا آپ نے کوئی گھڑی نہیں لگائی، انہوں نے کہا تھا اس لیول پہ نیچے لگا دیا کریں تاکہ بار بار گھڑی میں دیکھنی پڑے اندازہ کرنے کے لیے. ابھی کوئی ضروری نہیں پھر صحیح. ہاں، اور ایک اور سوال یہ پہنچا ہے کہ حواس خمسہ کے علاوہ ایک چھٹی حس بھی بیان کی جاتی ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیا واقعی انسان مستقبل میں ہونے والے امور کو نظارہ کی شکل میں قبل از وقوع دیکھ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دکھا سکتا ہے تو اس کی حس بھی اس نے پیدا کی ہوگی. خدا تعالیٰ نے انسان کو جو کچھ عطا کرنا ہو اس کی بنیادی صلاحیتیں عطا کرتا ہے تو ان کو استعمال فرماتا ہے. اسی لیے یہ عجیب قانون قدرت ہے کہ بعض دفعہ بالکل بے دینوں کو بھی ایک سچی رائے آ جاتی ہے، یہ وہی کی ایک جھلک عطا ہو جاتی ہے. اور بعض دفعہ ثابت ہے کہ کنچنیوں کو بھی الہام ہو گیا. بس یہ جو ایک غیر معمولی ہونے والا واقعہ ہے یہ خدا تعالیٰ کے وجود کی شہادت کی چھینٹیں ہیں جو کل عالم پر پڑتے رہتے ہیں. لیکن وہ صلاحیت ان میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ ان کے اندر خدا تعالیٰ کے پیغام وصول کرنے کی صلاحیت تھی جس کا تعلق مستقبل سے خبروں سے بھی ہو سکتا ہے اور کئی اسرار سے پردہ اٹھایا جا سکتا ہے. تو ہر شخص میں جیسے خدا کو سے ایک سلسلہ رسل و رسائل قائم کرنے کی صلاحیتیں بخشی گئی ہیں اگر خدا چاہے، تو اسی طرح انسان کو مستقبل کے متعلق کسی حد تک ایک مبہم سے شعور بھی عطا فرمایا گیا ہے تاکہ یہ گواہی بھی ہو جائے کہ انسان مستقبل کے خدا تعالیٰ بھی مستقبل پر جو نظر رکھتا ہے تو یہ اس کی شان کے مطابق ہے اور وہ عقل جو تمہیں خدا نے عطا کی ہے اس پر اعتراض نہیں کر سکتی. یہ حکمت ہے کہ پیراسائیکالوجی کی مضمون میں یہ بحثیں بھی اٹھائی گئی ہیں اور تحقیق کی گئی ہے کہ ایک انسان خدا کے حوالے کے بغیر کسی حد تک کسی آنے والے واقعات پر کبھی اچانک اطلاع پا سکتا ہے. یہ بحث ہے اور اس سلسلے میں بہت سے مباحث اکٹھے کیے گئے ہیں. تو اس کو صرف اسی بات کو نہیں، پیراسائیکالوجی نے اور بھی ایسے مضامین کا احاطہ کیا ہے جن کا تعلق حواس خمسہ سے قرار نہیں دیا جا سکتا کیونکہ حواس خمسہ موجود مادے کی مختلف شکلوں سے استفادہ کرتے ہیں، خواہ وہ ریڈیائی شکلیں ہوں یا ظاہر دکھائی دینے والی شکلیں ہوں. اگر ٹھوس چوٹ پڑتی ہے اور جسم تکلیف محسوس کرتا ہے تو یہ بھی مادے کی ایک شکل ہے. روشنی آنکھ پر پڑے تو آنکھ دیکھنے لگتی ہے، یہ بھی مادے کی ایک شکل ہے. مگر کوئی بھی حواس خمسہ کی صلاحیت ایسی نظر نہیں آتی جو مادے کی مدد کے بغیر کوئی شعور حاصل کر سکے. اس لیے سائنسدانوں نے بجائے یہ کہنے کے کہ حواس خمسہ میں کچھ غیر معلوم خواص بھی پائے جاتے ہیں جن کی شہادت کبھی کبھی ملتی ہے مگر سائنس کی دنیا میں ہم ان کی کوئی وجہ پیش نہیں کر سکتے. انہوں نے یہ محاورہ زیادہ پسند کیا ہے کہ ایک سکس سینس پیدا ہو گئی ہے. وہ ایک اور بھی شعور کی قسم ہے جس کا حواس خمسہ سے تعلق نہیں ہے، وہ چھٹی حس ہے. اور اس چھٹی حس کو انٹویشن بھی کہہ دیتے ہیں روزمرہ کی زبان میں. کسی چیز کو کسی وجود کو، کسی ماں کو ایک گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں میرا بچہ ٹھیک نہیں ہے، اور واقعتاً پتہ چلتا ہے کہ عین اس وقت اس بچے کو حادثہ پیش آیا ہے. یہ چھٹی حس کی مثالیں ہیں جن کا الہام سے تعلق نہیں نظر آتا کیونکہ نیک و بد سب میں برابر اسی قسم کے اتفاقی حادثات ہوتے رہتے ہیں. بعض سائنسدانوں نے جب اس میں جستجو کی
تو باقاعدہ جس طرح سائنسی تحقیق کے بعد خاص شرطوں کے ساتھ قوائف اکٹھے کیے جاتے ہیں، اس قسم کے واقعات کی چھان بین کی گئی، ان کے قوائف اکٹھے کیے اور بعض حیرت انگیز باتیں سامنے آئیں. مثلا یہ بھی دعویٰ ہے محققین کا کہ بعض جڑواں بچوں میں اتنا گہرا تعلق ہوتا ہے کہ ان کی چھٹی حص، 5 حصے نہیں بلکہ چھٹی حص اس تعلق کو مضبوط کر دیتی ہے اور اس تعلق میں کار فرما دکھائی دیتی ہے. ایک جڑواں بچے کو کسی دور جگہ الگ بھیجا گیا تھا، وہاں اس سے ایک حادثہ پیش آ گیا اور اس بچے کو ایسی تکلیف شروع ہوئی کہ تڑپنے لگا اور کسی طرح علاج نہیں ہو رہا تھا. پھر جب خبر آئی اور اس بچے کے ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں وہ بچ گیا تو پھر ساتھ ساتھ یہ بھی ٹھیک ہونا شروع ہوا. یہ ایک مثال ہے اور بہت سی مثالیں اس بات کی ہیں کہ چھٹی حص، جس کو چھٹی حص کہتے ہیں، وہ انسانوں میں ضرور کام کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے مگر شاذ کے طور پر. اب یہ بحث الگ ہے کہ وہ چھٹی حص ہے یا ہر حص میں اللہ تعالیٰ نے ایک لطیف صلاحیت بخشی ہوئی ہے جو انسانی عقل کی پہنچ سے بالا ہے، اور اس لطیف صلاحیت کو اللہ تعالیٰ جب چمکاتا ہے تو اسی کے ذریعے اپنا رابطہ کرتا ہے. اور میرا ذاتی رجحان اس بات کے حق میں ہے کیونکہ خدا تعالیٰ کے الہام کا تعلق 5 حصوں سے ہے. احساسات سے بھی ہے، نظر سے بھی ہے، کانوں سے سنوائی سے بھی ہے، اور گرمی سردی کے احساس سے بھی ہے. غرضی کے 5 حصوں سے اللہ تعالیٰ کے انسان سے تعلق رکھنے ان 5 حصوں سے خدا جب رابطہ پیدا فرماتا ہے تو قطعی ثبوت مہیا ہوتے ہیں کہ ان 5 حصوں سے الگ الگ یا اکٹھا رابطہ ممکن ہے. اور عالم کشف میں واضح 5 حصوں کا رابطہ معلوم ہوتا ہے. تو بجائے اس کے کہ اس کو چھٹی حص قرار دیا جائے، میرے نزدیک 5 حصے خدا تعالیٰ نے ظاہری مشاہدات کے لیے بھی عطا فرمائی ہیں اور یہی 5 حصے باطنی مشاہدات کے لیے بھی عطا فرمائی ہیں. اور باطنی مشاہدات میں ان حصوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ انسان سے تعلق قائم فرماتا ہے. ٹھیک ہے.